دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولی گا نبی کی جان. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے نعرہ لگانا ہے. بس شاہ صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں اسی نام پر. قبلہ 2 دن پہلے شاہ صاحب پر کسی مولوی نے فتویٰ لگایا اور اسی نام پر 1 ماہ پہلے اس فقیر پر میں نے خطاب کیا اور مجھ پر FIR کٹوائی گئی. میں نے کہا مولوی وہ زمانہ چلا گیا, وہ یزیدیوں کا وقت تھا, وہ بنو عباسیوں کا وقت ختم ہو گیا. اب ہر زمانہ حسین کا ہے, اب ہر زمانہ حسین کا ہے. انشاءاللہ کر کر ابو طالب علیہ السلام کا ذکر بلند ہوگا. نبی کی جان, ابو طالب نبی کی جان, نبی کی جان, کل ایمان نعرہ حیدری. میں بہت ہی ادب سے ملتمس ہوں آل نبی اولاد علی پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد شمس الرحمان مشدی صاحب, آپ اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور و معطر فرمائیں گے. قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شمس الرحمان مشدی صاحب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا. جو آل محمد سے جو بھی آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا بغیر کسی تمہید کے میں نے نوکری شروع کر دی. جو بھی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ بلا جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا
جائے وہ کبھی جنت محسوس. جو بھی آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت محسوس. ارے ملکیت میں سرداروں کے غداروں کا داخلہ نہیں ہوتا، سرداروں کے وفاداروں کا داخلہ. واہ 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 حضور، کیا کہنے حضور، واہ 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 سبحان اللہ، واہ واہ حضور کیا بات ہے. میں جملہ پلے سے کہوں تو مجرم، بولی رسول کی ہو تو پھر من سے مانو نا. قبلہ ملکیت میں پھر کہہ رہا ہوں، ملکیت میں کس کس حوالے سے بات کروں؟ مالک کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مالک کہہ رہا ہے میری جنت ان نے خریدی. اشترا ان اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے بیچ دی، میں نے بنائی ضرور پر بیچ دی، بنائی ضرور پر. ان اللہ اشترى من المؤمنین. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کہہ رہا ہے جنت مجھ سے خرید لی ہے. کن نے؟ ارے ان نے جو ایمان کامل والے ہیں. اب یہ ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، نہ کہانی نہیں، نہ کسی خطیب کی خطابت ہے، نہ کسی شاعر کی شاعری ہے. قرآن سنو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت بیچ دی، مجھ سے جنت خرید لی. یا اللہ کن نے؟ تو پہلی شرط تو ظاہری بات ہے ایمان والوں کی. بے ایمان تو اس سے سودے ہی نہیں کرتے. بھائی بے ایمانوں سے تو وہ تجارت ہی نہیں کرتا، بے ایمانوں سے تو وہ تجارت ہی نہیں کرتا. اب کس کتاب کے حوالے سے بات کروں؟ علماء نے لکھا قرآن میں جتنی دفعہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس کا پہلا مصداق حسن کا بابا علی المرتضی. اور میں پھر کہہ دینا چاہتا ہوں، اسی مقام پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ہر ایمان والے کے ایمان کو ہمارا سلام. اگر میں یہ جملہ سمجھا گیا میں سمجھوں گا میری محنت یہیں سے ہی قبول ہونا شروع ہو گئی. ہر ایمان والے کے ایمان کو ہمارا کیونکہ ہم ایمان والوں کو سلام کرتے ہیں. کن کو سلام کرتے ہیں؟ ہر ایمان والے کے ایمان کو ہمارا سلام. میری دعوت فکر ہے آج لوگوں نے بڑی حدیثیں گھڑ بھی لیں، پلے سے بنا بھی لیں. کوئی گھڑ کے ہی لے آؤ، رسول نے علی کے علاوہ کسی کو کل ایمان کہا. اللہ آپ کو سلامتی ہیں. ملکیت والا جملہ آتا ہو، انشاءاللہ کیا بات ہے، آ جائے، آگے آ رہی ہے وہی بات ہے.
توجہ فرمائیں، اللہ نے نشانیاں بتائیں نا کہ جنت کن کے آگے بیچی ہے. پہلی نشانی مومن، پہلی نشانی تو لاؤ کوئی ان جیسا مومن. لاؤ کوئی ان جیسا مومن جنہیں رسول نے کہا ہو کل ایمان. اور ابھی میری بات پوری طرح نکھر کے سامنے نہیں آئی. پہلی نشانی ہے کہ مومن ہو، پھر انہوں نے سودا کیا ہو اللہ سے اور بدلے میں دیا کیا ہو. اللہ نے، ظاہری بات ہے سودا جو ہوتا ہے تو کچھ دیا جاتا ہے کچھ لیا جاتا ہے. سودے کا تو یہی اصول ہے. دو یہاں لفظ اللہ نے خود سودے کا استعمال کیا. اشترا، انہوں نے خرید لی. بنائی اللہ نے، خرید انہوں نے لی. اب جو چیز خریدی جائے وہ تو اگلے کی ملکیت ہوتی ہے، جو اسے خرید لے وہ تو اس کی ملکیت ہے. اب رب کہہ رہا ہے جنت بنائی میں نے ہے، خرید ان لوگوں نے لی ہے. یا اللہ کون کون؟ فرمایا پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ مومن ہے. اور سودے میں بدلے میں انہیں کیا دیا ہے؟ اللہ نے کیا لیا؟ انہیں تو جنت مل گئی، انہوں نے تو جنت خریدی. اب اللہ کو کیا دیا؟ کہا انفسہم. تقریریں نہیں دی اللہ کو، جلسے نہیں دیے اللہ کو، خطبے نہیں دیے، بچے دیے اللہ کو. حیدری، نعرہ حیدری. ہاں انفسہم میں بابا، حضور انفسہم میں جانیں دیں، دکانیں نہیں دی. ہائے ہائے ہائے. کبیر والے والو، اب اگر اس کبیر کی برکت سے اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ جانے دی. ہاں اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترا من المومنین. اللہ نے ان اللہ اشترا من المومنین، اللہ نے بیچ دی جنت کو اور انہوں نے جنت کے بدلے میں رب کو کیا دیا؟ انفسہم. لوگوں وہ ایسے سوداگر تھے جنہوں نے اللہ کو دکانیں نہیں دی، جانیں پیش کی. حضور دکانیں دینے والے اور ہیں، جانے دینے والے اور. سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. ہاں دکانیں دینے والے اور جانے دینے والے. اللہ کہتا ہے جنہیں میں نے جنت بیچی ہے، پہلے تو وہ مومن ہیں کمال کے، پھر انہوں نے جنت کی سوداگری میں دکانیں نہیں دی، جانے دی. اموالہم، پھر جس شے کی ملکیت تھی ان کے پاس انہوں نے بچایا کچھ نہیں. ہائے ہائے. اب مجھے تاریخ میں سے ایک دکھا. اموال جمع ہے نا، ہم کی طرف مضاف ہے. جب جمع مضاف ہو مولوی بیٹھے ہو معنی کلیت کا دیتے ہیں، جزیت کا نہیں دیتے. جس نے مال بچا کے دیا وہ جنت کا مالک نہیں. جس نے کچھ بھی بچا لیا ہو وہ مالک نہیں. اموالہم، جس نے جانوں میں سے بھی کچھ نہیں بچایا، مالوں میں سے بھی کچھ نہیں بچایا، وہ مالک ہیں جنت کے. تبھی تو رسول نے کہا تھا لوگوں مالک کی سردار ہوتا ہے یا سرداری زہرا کے حصے میں آئی ہے یا سرداری حسن اور حسین کے حصے. اللہ آپ کی سماعتوں کو اور مہمیز عطا فرما. سچ پوچھئے زندگی میں یہ کیف نہیں بنا جو آج نصیب ہے. الحمدللہ یہ آپ کا خلوص ہے، یہ آپ کا ذوق ہے جو بارگاہ سیدہ میں قبول ہے. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، میں نے قرآن اور حدیث سے بتایا کہ جائے وہ کبھی جنت
جائے وہ کبھی جنت محسوس ہے؟ بھائی مالک اور سردار کی ملکیت میں مالکوں کے غدار نہیں جاتے، مالکوں کے وفادار ہی جایا۔ بہلول نے ایسے ہی نہیں بیچ لی۔ وہ مجھ سے پہلے سلطانی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ محبوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ یہ اغیار کے لیے سستی نہیں، زہرا کے وفادار کے لیے سستی۔ بھئی مالک جو ہوئے، اب مالک کی مرضی ہے نہ آنے دے تو کون اسے کہہ سکتا؟ اللہ خود کہتا ہے میں تو بیچ دی۔ قرآن کی آیت اللہ کہتا ہے میں نے بیچ دی، انہوں نے خرید لی۔ اب میں محبت کا جملہ نہیں، حقیقت کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ ان سے بڑا مومن دکھا، ان سے بڑا جانیں خرچ کرنے والا کوئی دکھا، ان سے بڑھ کر کوئی مال خرچ کرنے والا دکھا، بے ضمیر نہ ہو تو ہر راستہ، ان تینوں شرطوں کا ہر راستہ در زہرا اور ذات زہرا تک جاتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جنت جس کو بھی ملے گی زہرا پاک کی اجازت اور زہرا کے بچوں کی مہربانی سے ملے۔ بات بڑی خوبصورت چھڑ گئی ہے، یہ ہر بندے کے ذہن میں حدیث فاطمہ تو سرکار نے فرمایا سیدہ تو نساء اہل الجنہ۔ بڑی توجہ سے سناؤں گا یہ جملہ، ضائع نہیں کروں گا۔ سرکار اس کا سادہ سا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، کہ سیدہ زہرا پاک جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سن رکھا ہے آپ نے، مجھے بھی کہنے میں برکت نصیب ہوئی، لیکن میں نے جو جملہ دینا وہ اس سے تھوڑا عجیب ہے، نفیس بھی ہے، بالدلیل بھی ہے، اور بڑا نازک اور لطیف بھی ہے۔ کوئی مولوی ادھر بیٹھا ہو جو نحو سے تعلق رکھتا ہو، شرح ابن عقیل جس نے پڑھی ہو، آج تو مولوی کو اس کا نام بھی نہیں آتا، نحو میں جس کی تھوڑی سی بھی دسترس ہو وہ میرے اس جملے کو خاص طور پہ سنیں، آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں۔ نحو میں یہ اصول ہے کہ جب جملے کی بندش یہ بنے جو اس وقت بنی ہوئی ہے، فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں بنتا کہ سیدہ زہرا جنت کی سردار ہے، یہ نہیں۔ اگر اس کا نحوی معنی کیا جائے، میں مشکل بات آپ سے شیئر نہیں کروں گا تاکہ بوجھ نہ بنے، اگر نحوی معنی کیا جائے علماء کی نظر، سادات کی نظر، یہ جملہ ضائع کرنے والا نہیں، اگر اس کا معنی نحوی کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ جملہ فرما کے قیامت تک اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کوئی عورت، اب میرا جملہ ثابت نہ ہوا جو چور کی سزا میری سزا، اس حدیث کا نحوی معنی یہ بنتا ہے کہ کائنات کی کوئی عورت اس وقت تک جنت میں داخل ہونے کی حقدار ہی نہیں بن سکتی جب تک وہ سیدہ کی بارگاہ میں سرداری والا سلام نہ پیش۔ میں تو ابھی پہلے فکرے پہ بیٹھا ہوں، ذہن میں آ رہی نا یہ بات بڑی نفیس ہے، بات جو نفیسوں کی بات نفیس نہیں ہوگی تو پھر کس کی بات نفیس ہوگی؟ اللہ نے لیذھب عنکم الرجس کہہ کے بتا نہیں دیا، خبیث اور ہوتے ہیں نفیس اور ہوتے ہیں، فرق ہی ہے، خبیث اور ہیں نفیس، خبیث نفیسوں کے قریب آ سکتے، یہ خباثت اور طہارت کا ہی تو سارا چکر ہے۔ لیذھب عنکم الرجس، جو در زہرا سے دور ہے،
قرآن کی روشنی میں خبیث ہے، اور جو در زہرا کا منگتا ہے قرآن کی روشنی میں فرشوں پر بھی نفیس ہے، عرشوں پر بھی نفیس۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، دعوت فکر دے رہا ہوں آج سیدہ کی ولادت کی گھڑی میں، جو نہیں مانوس ہو آ جاؤ۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت، جائے وہ کبھی جنت محسوس۔ اور اس مانگنے والی گھڑی میں آؤ، مل کے یہ نسخہ اپنائیں اور اس نسخے پر عمل کریں۔ دے رہا ہوں نسخہ زندگی بھر کے لیے۔ جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا۔ اور ذمہ داری سے سرکار کے منبر کی تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے دعویٰ نہیں، حقیقت کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے یارو، اس جو کے حسن پہ آپ نے غور نہیں کیا۔ جو مانگنا ہے یارو، نسخہ دے رہا ہوں، کمال کے محبت والے لوگ بیٹھے، اس سے خوبصورت ماحول نہیں ملے گا۔ جو مانگنا ہے یارو، اس بیٹے سے لے کے اس بابے تک سب کو سلام کرتے ہوئے بی بی پاک کی پاک محفل میں اعلان کر رہا ہوں، جو مانگنا ہے یارو، منگتوں سے نہ مانگو۔ بھائی جو خود پہنے ہیں انہوں نے دینا کیا ہے؟ شاہ جی قبلہ جو مانگنا ہے یارو، جو جب جتنا جو مانگنا ہے یارو، سنے جو مانگنا ہے یارو، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اعلان کر رہا ہوں، جو مانگنا ہے یارو، ادھر مت دیکھو، جو مانگنا ہے یارو، اما السائلہ فلا تنہر، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے۔ جو مانگنا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کیونکہ اس گھر کا گدا کوئی مایوس نہیں۔ جو مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، مانگو در، اس لیے کہ مانگنا پڑے تو میرے نبی کا فرمان ہے، پھر بخیلوں کی طرف مت جاؤ، پھر سخیوں کی طرف جاؤ۔ مانگنا ہو تو کس کے در پہ جاؤ؟ کس کے در پہ جاؤ؟ کلیجہ ہے یہ جملہ سننے کا۔ مانگنا ہو تو کس سے مانگا جاتا ہے؟ سخی ہونا کوئی معمولی صفت نہیں۔ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں نا، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی اس آیت میں پہلی نشانی یہ ہے کہ ينفقون، وہ مال بنایا نہیں کرتے، ينفقون وہ مال لٹایا کرتے، وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ سخی ہوتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے کن کی؟ یحب، جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ کن سے؟ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ قبلہ سخی۔ اب قرآن فہمی والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آیت نے ترازو تو دے دیا۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ شوم، بخیل اور کنجوس نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔
جو جتنا اس کو پیارا ہوتا ہے، اب ضائع کر گئے تو مجھے دکھ بھی لگے گا، جو جتنا اس کو پیارا ہوتا ہے اتنا بڑا ہی وہ سخی ہوتا ہے، جو جتنا بڑا اس کو پیارا ہوتا ہے اتنا بڑا ہی وہ سخی ہوتا ہے، اتنا بڑا ہی وہ مال لٹانے والا ہوتا ہے۔ اب میں بالکل پوری سپیڈ سے منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جو جتنا اس کو پیارا ہوتا ہے اتنا بڑا ہی وہ سخی ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کو میرے نبی سے زیادہ اتنا علم والا مجمع اور اس بات پہ چپ کر جائے، بھئی قرآن نے اصول دے دیا جو جتنا اسے پیارا ہے وہ اتنا بڑا سخی ہے، تو پہلا نتیجہ اور پہلا رزلٹ تو یہ آ گیا نا، اس کائنات میں سب سے پیارا بھی محمد ہے اور سب سے بڑا سخی بھی اللہ نے محمد کو بنایا۔ کسی ملا کو تکلیف ہوتی ہو تو میں صحیح پڑھ دیتا ہوں۔ سنن ابی داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا لوگوں پتہ ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حدیث نہ ہو جو چور کی سزا میری سزا۔ سرکار نے فرمایا لوگوں پتہ ہے اللہ تو اللہ ہے نا، بات چھڑی مخلوق کی کہ مخلوق میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو ہم صحابہ کا کمال عقیدہ تھا، کہا کرتے تھے اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے نبی نے بھرے مجمع میں کہا لوگوں اللہ کے بعد اللہ نے سب سے بڑا سخی مجھ محمد کی ذات کو بنایا ہوا۔ سب سے بڑا سخی ہے حضور۔ میرے ساتھ تھوڑا سا 2 منٹ کا سفر ہے، طے کر لیں، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ بول لیجئے، سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ آقا پاک۔ سب سے بڑے سخی کون ہیں؟ یہ میری عقیدت نہیں ہے، میری محبت نہیں ہے، ورنہ عقیدت کا نام ہی ایمان ہے، محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ لیکن جن کو جلن ہوتی ہے ان کے لیے بات عقیدت کی روشنی میں نہیں کر رہا، ان کے لیے دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑے سخی کون ہے؟ سرکار۔ سب سے بڑی سخی کون ہے؟ بول لیجئے جس کو زبان حضور کا صدقہ ملی ہے، سب سے بڑے سخی کون ہے؟ اگر کل کوئی ملا بکے جناب کیسے کہہ رہے ہیں حضور کیسے سب سے بڑے سخی ہو گئے، تو صرف 3 سوالوں کا یا 3 جملوں کا اس سے جواب پوچھنا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضور سے بڑا سخی اس کائنات میں کوئی، سرکار سے بڑا سخی اس کائنات میں کوئی نہیں۔ میں نے اسی سخاوت سے سخاوت زہرا کی طرف سفر کرنا، تو خدا را اس کو بوجھ مت سمجھے، یہ بہت بڑا جملہ میں دینا، بہت بڑی تمہید باندھے جا رہا ہوں، بہت بڑا بنیاد باندھے جا رہا ہوں۔ حضور سے بڑا سخی اس کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سادہ تمہید پہ ہی عید ہو گئی۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ صاحبان ذی وقار، میں جس منزل کی طرف سفر کر رہا ہوں آپ کا ذہن تیار ہونا چاہیے۔ بے دلیل ہم سیدہ پہ صدقے نہیں، ہم ہر دلیل کے ساتھ سیدہ پہ صدقے۔ تو سنیں نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں۔ سب سے بڑے سخی کون ہے؟ سرکار۔ بول لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کیا ہے؟ سن لیں قبلہ، 3 جملے ہیں، کچے سے کچا بندہ، پکے سے پکا بندہ، یہ تینوں جملے یاد رکھے، زندگی بھر مزہ لیتے رہے گا اور سوچ میں رہے گا کہ وہ درویش کیوں کہہ گیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور سب سے بڑے سخی ہیں، کیسے؟ پہلا جملہ، آخری بندے تک توجہ۔ کائنات میں جتنے بھی سخی تھے ہیں، قیامت تک ہوں گے، جتنی بڑی بھی کوئی سخاوت کر لے۔ پہلا فکرہ، میرے پاس تشریح میں جانے کا وقت نہیں، کبھی میلاد کی محفل پہ آؤں گا تو اس پر بات کروں گا، ابھی صرف اشارہ کروں گا۔ کائنات میں جتنے سخی تھے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، ہر سخی کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ کچھ دے سکتا ہے۔
بولا کائنات میں جتنے بھی سخی ہوئے ذمہ داری سے چیلنج کے ساتھ کر تھے ہیں یا ہوں گے، ہر سخی کو یہ پرابلم ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ وہ کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ ہر سخی کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ذمہ داری سے قرآن کی جتنی آیتیں کہ میں پیش کرتا ہوں، حدیث کا جو جملہ کہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کے بعد اکیلا زہرا پاک کا بابا ایسا سخی ہے جو کچھ نہیں اللہ کی عطا سے سب کچھ دے سکتا۔ تشریح ادھار رہ گئی ہے، میلاد کی محفل پہ اس کی تشریح کروں گا، ابھی میں صرف اعلان کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے میرا نبی سب اور اگلا جملہ جو نہیں بھی اس نفاست کو سمجھ سکے ان کی بھی نظر دینا چاہتا ہوں، زندگی بھر مزہ لیتے رہیں گے۔ حضور کی سخاوت کا یہ پہلی دیکھو کہ کائنات کا ہر سخی، دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، کائنات کا ہر سخی سوالی دیکھ کے خیر دیتا ہے۔ کائنات کا ہر سخی، یہ وہ بیس ہے جو سخاوت زہرا کی طرف جا رہی ہے، یہ وہ بنیاد ہے جو سیدہ کی سخاوت کی طرف جا رہی ہے۔ آج کی رات سیدہ اور سیدہ کے بابا سے مانگنے کا دن ہے، مانگنے کی گھڑی ہے، مانگیں گے، اور جب کسی سے مانگنا ہو تو اس کا علم نہیں، اس کی سخاوت ہی بیان کرتے ہیں، یہ اصول کی بات ہے نا، پھر اس کی سخاوت ہی بیان کرنی ہے۔ اب مانگنا ہے آج سیدہ سے اور سیدہ پاک کے بابا سے، تو پھر تیاری کرو نا بابا مانگنے کی، منگتے ہیں کیا ہمارے دلائل، کیا ہمارے ثبوت، منگتے جو ہیں تو پھر منگتوں والی بولی بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا، منگتوں والی بولی ہے یہ، اور یہ تیرا حسن ہے کہ تو ایسا منگتا ہے کہ بولی منگتوں والی بولتا ہے، دلیل قرآن حدیث سے نصیب ہو گئی، یہ تیری خوبصورتی۔ اب سن، کائنات کا ہر سخی، پہلا اصول آپ نے سمجھ لیا، ہر سخی کچھ دے سکتا ہے، میرا نبی سب سے بڑا سخی اس لیے ہے کہ وہ کچھ نہیں اللہ کی عطا سے۔ دوسرا فرق، دوسرا چیلنج میرا، دوسری جو میری کہتا ہوں دعوت فکر میری، کائنات کا ہر سخی سوالی دیکھ کے خیر دیتا ہے، جیسا سوالی ہوتا ہے ویسی ہی۔ پیر پٹھان غریب نواز سے کسی نے پوچھا، یہ سیال شریف والے مولوی صاحب کو بڑا عرصہ ہو گیا، باقی جو آتا ہے بیعت کرتے ہو، بھیج دیتے ہو، کہا جیسا بھانڈا لے کے آیا ہے اسے بھروں تو بھیجوں۔ بھئی کائنات کا ہر سخی سوالی دیکھتا ہے، کیسا سوالی ہے ویسی خیر اسے ملتی ہے۔ ایک جملہ اردو میں کہوں گا، نہ سمجھ آئی تو پنجابی میں بھی ترجمہ کر دوں گا۔ کائنات کا ہر سخی سوالی دیکھ کے خیر دیتا ہے، میرا نبی سب سے بڑا سخی ہے۔ مالک کہتا ہے اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا ہر سخی سوالی دیکھ کے خیر دیتا ہے، زہرا پاک کا بابا سوالی دیکھ کے نہیں، اپنی لج پالی دیکھ کے۔ بہت قریب آگئے ہم منزل کے، بہت قریب آگئے قبلہ۔ بہت سے میرے دوستوں جو کبیر والا کے سادہ لوگ ہیں، ملتان کے آس پاس کے سادہ لوگ ہیں، انہیں سوالی اور لجپالی کے ترجمے کی ضرورت ہے، اور میں یہ کر کے جاؤں گا ترجمہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ قبلہ ترجمہ کروں پنجابی کی سہارا لے کے، کائنات کا ہر سخی سوالی دیکھ کے، میرا نبی لجپالی دیکھ کے، ترجمہ کر رہا ہوں اسی جملے کا کہ کائنات کا ہر سخی جب خیر دیتا ہے نا تو بانڈا دیکھ کے خیر دیتا ہے۔ اب میں نے سوالی کا ترجمہ کیا، کس کا ترجمہ کیا؟ کہ بانڈا دیکھ کے خیر دیتا ہے، جیسا اگلے کا بانڈا ہو ویسی ہی
بڑا معروف شعر ہے پنجابی زبان کا، بانڈا سونے دا ہاتھ سراج جس دے انہوں سونے دا ہی خیر پامدے نے، کہ جس کے ہاتھ میں سونے کا برتن ہونا اس کو خیر بھی سونے کا ہی ملتا ہے۔ اگر کوئی سونے والے برتن میں آٹا ڈالے تو لوگ منگتے کو کچھ نہیں کہیں گے، سخی کو کچھ کہیں گے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سونے والے بانڈے میں کوئی آٹا ڈالے تو لوگ سخی کو کہیں گے ہوش کر، یہ جو سونا لے کے مانگ رہا ہے نا یہ آٹا مانگنے والا فقیر تو نہیں۔ اس بانڈے میں اگر موتی ڈال سکتا ہے تو ڈال، ہیرے ڈال سکتا ہے تو ڈال، سونے والے برتن میں آٹے نہیں ڈالے جاتے۔ یہ برتن بیچ کے پورے شہر کو آٹا لے کے دے۔ اس دور میں آٹا اتنا مہنگا نہیں تھا، ایک برتن سے شاید شہر کو مل جاتا تھا، آج کل کے حالات تو شاید اور ہو گئے ہوں۔ بہرحال جس کے ہاتھ میں سونے کا برتن ہو وہ آٹا مانگنے والا فقیر نہیں۔ بڑے ایسے چہرے بھی بیٹھے ہیں جو جلسوں میں نہیں جاتے، میں ان کی نظر بھی ایک جملہ کر دینا چاہتا ہوں۔ چنیوٹ کی سرزمین سے ایک جملہ سلطانی صاحب نے لیا، اس بندے کے استاد کا ایک جملہ میں لے رہا ہوں، مرحوم شاعر عابد تمیمی، اللہ جانے اس نے کس وقت کے لیے لکھا مجھے نہیں پتا، لیکن میرا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے اس کا شعر بڑا اچھا ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سخی بانڈا دیکھ کے خیر دیتا ہے، جیسا بانڈا ہو ویسا خیر ہوتا ہے۔ اب تمیمی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے اس مقام پر، مجھے سارا شعر نہیں آتا، صرف 2 جملے اس کے آتے ہیں اور وہی میرا مسئلہ حل کر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خیرات دے طور تے عابد ہس پو۔ مزہ نہیں لیا آپ نے ادب کا؟ ملتان کی سرزمین، کبیر والا کی سرزمین پہ یہ جملہ نہیں دل پہ لگے گا تو میں سیالکوٹیوں کو جا کے سناؤں گا۔ بھئی ان کی اپنی بولی، ان کا ایک اپنا حسن ہے، ہمارا اپنا حسن ہے، یہ ہماری ایک اپنی خیرات ہے۔ خیرات دے طور تے سخی کی خدمت میں کہہ رہا ہے، وہ سخی صرف سخی نہیں ہے نا، اس کا محبوب بھی ہے۔ اب سمجھ آ جائے گا، کہتا ہے خیرات دے طور تے عابد ہس پو۔ پھر سن لیں، خیرات دے طور تے عابد ہس پو، بھلے وقتاں دی جاگیریں ابوک پیٹھی ہوئی کنک دا واپس لے لے، بھلا ساں کوئی عام فقیر۔ آپ جس موقع پہ لے وہ کمال ہے حضور، پھر نہ خیرات شیر مگن ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ واسطے ہائے 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 مرشد کیا کہہ کیا کہتا ہے خیرات دے طور تے، میں حقدار تو نہیں ہوں لیکن خیرات دے طور تے، خیرات دے طور تے عابد ہس پو، ہس پو، مسکرا دے۔ میں جو خیرات لینے آیا ہوں نا وہ مسکراہٹ والی خیرات لینے آیا ہوں۔ اب یہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھنا ہے، ضائع نہیں کرنا، میرے موضوع کو واضح کرنے کے لیے بڑا بنیادی جملہ ہے۔ کہتا ہے خیرات دے طور تے عابد ہس پو، بھلے وقتاں دی، بھلے وقتاں دی جاگیریں آبک پیٹھی ہوئی کنک دا واپس لے لے، بھلا ساں کوئی عام فقیر ہے۔ ہم جو اس گلی میں مانگ رہے ہیں نا آٹے کے لیے نہیں، تیرے جلووں کی دید کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہم آٹا مانگنے والے فقیر نہیں، تیری دید مانگنے والے فقیر ہیں۔ تو قبلہ اصول ہے سخی کا، سخی بھانڈا دیکھتا ہے خیرات دیتا ہے، جیسا کسی کا بھانڈا ہوگا ویسی ہی خیرات ہوگی۔ میرے نبی جیسا سخی کوئی نہیں۔ آخری بندے تک توجہ، کائنات کا ہر سخی بھانڈا دیکھ کے خیر دیتا ہے۔ بھانڈا تیرا نبی، میرا نبی، اس کائنات میں وہ واحد سخی ہے جو بھانڈا دیکھ کے خیر نہیں دیتا، بھانڈا بھی خود ہی دیتا ہے، خیر بھی خود ہی عطا۔
یہ منظر ہے میرے نبی کی سخاوت کا، یہ منظر ہے میرے تیسرا اور سب سے بڑا جملہ، تیسرا اور حضور کی سخاوت کی پہچان پر شاہ جی قبلہ سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑا جملہ میں نے زندگی میں اس سے بڑا جملہ اس موضوع پہ نہیں بولا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کائنات کا ہر سخی آزاد ہے، توجہ نہیں کی آپ نے، کائنات کا ہر سخی، علماء کی نظر، قرآن فہم لوگوں کی نظر، جن کا قرآن سے تعلق ہے ان کی نظر، کائنات کا ہر سخی آزاد ہے، مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو ٹال دے۔ ہر سخی آزاد ہے، پیر آزاد ہے، درویش آزاد ہے، ولی آزاد ہے، غوث آزاد ہے، کتب آزاد ہے، ابدال آزاد ہے، صحابہ آزاد ہے، ہر سخی آزاد ہے، مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو نہ دے، ٹال دے، ٹال دے۔ ہر سخی آزاد ہے، مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو نہ دے۔ اللہ جانے میں یہ جملہ سمجھا پاؤں گا یا نہیں۔ کائنات کا ہر سخی آزاد ہے، مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو نہ دے، ٹال دے، کسی اور دروازے پہ بھیج دے۔ اس کائنات میں اکیلا سخی میرا نبی ایسا ہے۔ اللہ نے ہر سخی کو آزادی دی ہے کہ مرضی ہو تو دے، مرضی ہو تو نہ دے۔ اکیلا میرا نبی ایسا ہے۔ رب کہتا ہے اما السائلہ اما السائلہ اما السائلہ فلا تنہر۔ حبیب تجھے آزادی نہیں دی، تو پابند ہے، جو آئے جب آئے جس وقت آئے، تو نے ٹالنا نہیں، تو نے خیر دے کے ہی دے۔ توجہ، دیوان بڑی توجہ، بڑی توجہ، بات سمجھنے والی۔ بھئی بڑا سادہ سا جملہ ہے، وہ کلا کا مجمع ہے، قادری صاحب ماشاءاللہ وکیل ہیں، ان کے دوست احباب تشریف لائے ہوں گے، سارے منصف ڈیرے دار بیٹھے ہیں۔ عجیب اصول نہیں ہے، سارا جہان آزاد، یار پر پابندی۔ او مہرویو، موئینیو، گولڑویو، مجھے خوشی ہے میں مہرویوں میں بیٹھا ہوں، موئینیوں میں بیٹھا ہوں، توسویوں میں بیٹھا ہوں، میں حسینیوں میں بیٹھا ہوں، حیدریوں میں بیٹھا ہوں، یزیدیوں میں نہیں، میں فریدیوں میں بیٹھا۔ بالکل صحیح بات، توجہ کریں، میں فریدی ہوں، الحمدللہ ہم یزیدیوں میں نہیں فریدیوں میں بیٹھے۔ توجہ کریں، جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں اس کو ضائع نہیں کرنا، بڑا نفیس جملہ ہے۔ در زہرا کی طرف سفر کے لیے یہ آخری کڑی ہے، اس سخی گھرانے کی طرف، سخی بادشاہ کی سخی بیٹی کی طرف جانے کے لیے یہ آخری کڑی ہے، اور اس کڑی کا اس کڑی سے جوڑ بڑھائے تبھی مجھے سمجھانی پڑی ہے یہ کڑی۔ اب سنو، ہر کائنات کا ہر سخی آزاد ہے، ہر سخی، صرف میرا نبی پابند ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، صرف میرا نبی، ہر سخی کو آزادی ہے، دو تیری مرضی، نہ دو میرے نبی پر پابندی۔ حبیب تو نے دینا ہی دینا ہے۔ یار کچھ سوچو تو کبھی یاروں پہ پابندیاں لگتی ہیں۔ عجیب حسن نہیں ہے شاہ جی، سارا جہان آزاد کی بلا یار پہ پابندی، تو پابند ہے، تو نے دینا ہی دینا ہے، تو نے۔ اللہ یہ عجیب یاری ہے تیری، عجیب محبوبیت ہے تیری، سارا جہان آزاد، یار پر پابندی، کبھی یاروں پہ بھی پابندیاں ہوتی ہیں۔ کہا اس پابندی میں جو عزت ہے وہ آزادی میں رکھی نہیں۔ اب سن لیں گے یہ جملہ، اللہ جانے یہ جملہ دل میں اتر گیا تو محفل کا نچوڑ ذہن میں آ جائے گا۔ باقی سب پر آزادی، حضور پر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہر سخی آزاد کیوں ہے؟ میرا نبی پابند کیوں ہے؟ ہر سخی کو آزادی ہے، مرضی ہے دو، مرضی ہے نہ دو، حضور پر پابندی نہیں، تو نے دینا ہی دینا ہے، تو نے دینا ہی دینا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ جانے یہ وجہ ذہن میں آ گئی، میری محنت پوری ہو گئی۔ وجہ یہ ہے قبلہ، ہر سخی آزاد ہے اس لیے
اگر کسی منگتے کو ایک سخی سے نہ ملا تو کوئی حرج نہیں، دوسرے کے دروازے سے مل جائے. اور مرضی اڑے ہو یار آپ پچا گئے ہوئے تو میں دکھ بھی لگ سی ہون زیادتی ہے اس تو اگاں گل پچا جانی. بھئی ایک سخی کے دروازے سے نہیں ملے گا تو دوسرے سے مل جائے گا. اور چشتیوں سے نہ ملا قادریوں سے مل جائے گا، قادریوں سے نہ ملا نظامیوں سے مل جائے گا، نظامیوں سے نہ ملا نقشبندیوں سے مل جائے گا، نقشبندیوں سے نہ ملا سہروردیوں سے ملے گا، مہر علی سے نہ ملا غوث جلی سے مل جائے گا، غوث جلی سے نہ ملا بابا دے دے گا. دروازے کھلے ہیں نا سارے. بھئی ایک دروازے سے نہ ملا دوسرے دروازے سے مل جائے گا. کائنات کا ہر سخی آزاد ہے، ہر سخی آزاد ہے. کیوں؟ ایک دروازے سے نہ ملا دوسرے دروازے سے مل جائے گا. یار پر پابندی اللہ کیوں؟ فرمایا جسے مصطفیٰ کے دروازے سے نہیں ملے گا اسے پھر خدا کے دروازے. اب جو اس سخاوت کا مالک ہے نا رسول، اب آ جاؤ میرے ساتھ، جو اس سخاوت کا مالک ہے نا رسول، سب سے بڑا سخی، سب سے تشریح انشاءاللہ میلاد کی محفل میں آ کے کریں گے. ابھی میں نے صرف اشارہ کیا، تینوں اشارے آپ کے سامنے رکھے. یہ جو سب سے بڑا سخی ہے نا رسول، اس نے بڑے مجمع میں صحابہ کو بھی اہل بیت کو بھی خاص طور پہ علی کو بھی مخاطب کر کے کہا علی تو مجھے بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن میرا بدا نہیں ہے. مزہ نہیں لیا آپ نے؟ بہت بڑی بات میں چھیڑ گیا ہوں، اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ جائے. سارے صحابہ بڑے پیارے 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 پیارے، سارے پیارے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ان کی گلی کے تو کتوں کا بھی ہم احترام کرتے. ہم تو اس مشرب کے لوگ ہیں کہ تونی دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نہ لگا. بابا ہمارا تو یہ مشرب ہے. صحابہ اہل بیت تو بہت اونچے ہیں نا، ان کی بات تو بہت براول برا ہے. ہم تو اس کی گلی سے گزرنے والے کتوں کو بھی سلام کرتے ہیں. ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں، پرابلم ہی نہیں ہے. اب بات سمجھنے والی یہ ہے قبلہ، سارے پیارے صحابہ بھی موجود، اور صرف صحابہ نہیں، سارے اہل بیت بھی موجود. مزے کی بات یہ سننے والی ہے، سارے پیارے صحابہ بھی موجود، سارے پیارے اہل بیت بھی موجود. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ ڈھونڈ لے اس جملے کے برابر کا جملہ تو میرا نمبر لکھ لے، میرا گھر دیکھ لے، آئے مجھے ضرور سمجھائے. میں نے طاقتور سے طاقتور سند والی حدیثیں، کمزور سے کمزور سند والی حدیثیں ساری چھانی ہیں. چیلنج کر کے جا رہا ہوں، سارے صحابہ کے مجمع میں، سارے اہل بیت کے مجمع میں میرے نبی نے حسنین کی ماں کے سر پر جو دستار دی، جو تاج پوشی سیدہ زہرا کی فرمائی، میرے نبی نے، رسول اللہ نے پوری کائنات میں یہ تاج کسی اور کے سر پہ سجائے. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ میں نے اتنی بڑی بات کر دی ہے. جو تاج سیدہ زہرا کے سر کے لیے رسول نے رکھا، صحابہ بھی موجود تھے. خدا کی قسم وہ جو انفسنا والا علی ہے وہ بھی تھا، حسین بھی تھے، حسن بھی تھے. یہ سارے شان والے، عزت والے، مقام والے، بلندی والے، وہ جو آج بھی پاس سلائے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ تھے. صحابہ سارے ساتھ، اہل بیت پاک سارے ساتھ، اور ہم سب کے غلام. ہم الحمدللہ بولی، ہم حضور کی ہر وفادار کے غلام، حضور کی ہر تابعہ دار کے غلام، حضور کی ہر نسبت والے کے غلام. یہ سارے اونچے 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 اونچے، ان میں نیچا تو کوئی ہے کوئی نہیں. یہ سارے ہی اونچے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے، سارے اونچے تھے. صحابہ بھی سارے قادری صاحب، آل بیت بھی، خاص طور پہ پنجتن پاک بھی سارے، پنجتن پاک بھی سارے موجود تھے. ازواج مطہرات بھی موجود، پنجتن پاک بھی موجود،
صحابہ پاک بھی موجود. نبی نے تاج پوشی کی اپنی بیٹی کی. آج کی رات جشن کی رات ہے نا, سیدہ کی ولادت کی رات ہے, تو سیدہ کے تاج کی سلامی تو ہونی چاہیے نا. ایسا تاج جو نبی نے کسی اور کو دیا ہی نہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کہا سیدہ کے لیے میرے نبی نے کہا, سیاق بھی بھری پڑی ہیں, دیگر کتب حدیث اور کتب سیرت بھی اس تاج کے ذکر سے بھری پڑی ہیں. سرکار نے فرمایا پیارے سارے ہیں, رشتہ سب سے ہے, لیکن یہ تاج صرف زہرا کے لیے ہے کہ زہرا کو اللہ نے میرے جگر کا ٹکڑا بنایا ہے. بڑی توجہ, میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, میری بہت بڑی محنت ہے, میں ایسی بنیاد باندھنا چاہتا ہوں مسئلے ہی حل ہو جائیں. حضور نے فرمایا زہرا کو میرے جگر کا, میرے جگر کا, میرے جگر کا, آخری بندے تک بولے, میرے جگر کا, میرے جگر کا. اب بہت سادگی سے سائنس والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے, میڈیکل پریکٹیشنرز بھی بیٹھے ہوں گے, اور لیبارٹری والے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے. ان سے سادہ سی بات پوچھو, سادہ سی بات پوچھو, بالکل سادہ سی بات پوچھو. یہ دیکھو آسانی سے میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. جگر کا ٹکڑا تو بہت قیمتی ٹکڑا ہوتا ہے, میں باہر والے ٹکڑے کی بات کر کے ہی مسئلہ سمجھا جاؤں گا. یہ جسم, یہ ہاتھ کیا ہے؟ میرے جسم کا ٹکڑا. کیا ہے میرے جسم کا؟ جگر تو سب سے قیمتی ٹکڑا ہوتا ہے نا. ہاتھ کے تو تبادلے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی جو بات میں کہہ جاؤں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر دور کے ٹکڑے کی یہ شان ہے تو اس ٹکڑے کی پھر کیا شان, آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا. یہ قبلہ ہاتھ ہے, یہ میرے جسم کا ٹکڑا, یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. میں نہیں کہتا بخاری پڑھ, میں نہیں کہتا مسلم پڑھ, میں نہیں کہتا فیض القدیر پڑھ, فتح الباری پڑھ, کچھ نہ پڑھ. جا کے ڈاکٹروں سے پوچھ لے بھئی, ایک ہے شاہ صاحب کا جسم, ایک ہے ان کا ہاتھ, ہاتھ ان کے جسم کا ٹکڑا ہو گیا. اچھا اب یہ بتاؤ, جو خون ہاتھ میں ہوگا, ہن تو انوی کڈڑا نال سمجھانا ہے. یہاں سے بھی سرنج نکال خون کی, ہاتھ سے بھی, یہاں سے بھی نکال خون کی, دونوں سرنجیں لیبارٹری میں لے جا, دونوں لے جا, دونوں لے جا. ایک باقی وجود سے لے جا, ایک اس ٹکڑے سے لے جا. ان کو کہے کہ دیکھ یار یہ ہاتھ والے خون کا گروپ کوئی اور ہے. بات بھی جسے سمجھنا ہے اسے ایڈمٹ کروا دینا چاہیے. بس اب مرضی ہے آپ کی. ہاتھ والے خون کا گروپ کوئی, اس کا کیمیکل انالیسز کر, اس کا کوئی کیمیکل انالیسز اور ہے, ٹیشوز کچھ اور ہیں, وہ اس کے اجزاء کچھ اور ہیں. بے غیرت سے بے غیرت ڈاکٹر بھی بھئی, میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا نا بھئی, بے غیرت سے بے غیرت ڈاکٹر بھی کہے گا پاگل ہو گیا ہے. جو خون کا گروپ ٹکڑے کا ہے وہی جسم کا ہے, جو کیمیکل انالیسز ٹکڑے کے ہیں وہی جسم کے ہیں, جو ذرات اس کے ہیں وہی ذرات اس کے ہیں. اتنا فرق ضرور ہے کہ جسم میں زیادہ ہیں, ٹکڑے میں کم ہیں, لیکن باقی صفتوں میں فرق کوئی نہیں. تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں, کائنات کا سب سے بڑا سخی رسول ہے. رسول کے بعد اگر بڑا سخی ہے تو وہ حسنین کی ماں فاطمہ الزہرا. بسم اللہ.
بھئی اس میں کوئی اعتراض نہیں. حضور کے بعد کیونکہ جسم میں جزا زیادہ ہیں، ہاتھ میں اس کی نسبت سے کم ہوتے، ٹکڑا جو ہوا باقی کوئی نہیں میرے ساتھ مل سکتا نہ ٹکڑے کے ساتھ. وہ کی سڑ دے پہ ہو بھئی، یہ تناسب بنے گا تو جسم سے بنے گا، کسی غیر کا تناسب نہیں بن سکتا. محمد کے بعد اگر سخی ہے تو کوئی غیر نہیں، صرف حسنین کی ماں. توجہ ہے نا؟ نہیں سمجھ آتا، نہیں بات ذہن، دلیل میں نے دے دی، دلیل میں نے کلیئر کر دی، واضح کر دی. نہیں سمجھ آتا تو سمجھا دیتا ہوں. بہت بڑے سخی ہیں، بہت بڑے سخی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا نا الذین ينفقون اموالہم، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں، جو ظاہری طور پہ بھی خرچ کرتے ہیں. 22 جمادی الثانی آ رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا پاک دن ہے. مال خرچ کرنے میں صدیق بھی بے مثال ہے. نہیں مزہ لیا آپ نے میرے فکر میں. کروڑوں سلام نبی کے اس یار کو، ارب ہا سلام حضور کے اس وفادار کو. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ ذہن میں ضرور رکھیں. رسول کے بعد اگر کوئی ہے نا، تو میں جینڈر کے فرق کی بات نہیں کر رہا. رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ زہرا کی ہستی. میں جو سمجھانے جا رہا ہوں سخاوت کے حوالے سے ذرا بات سمجھ نہیں اپنے. میرے آقا کے اس وفادار غلام کی سخاوت پہ جہان صدقے صرف ایک جملہ کہہ جاؤں گا، اگر دل کو لگے تو دعا ضرور دے دینا. 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر کے عرس کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ اگلے دن میں نے عرس کی بات کی، مولوی صاحب گھبرا گئے. وہ جی عرس؟ اور میں کہا بے وقوف دیا پترا، ولی دا عرس ہو سکتا ہے تے محمد دے اس درویش دا عرس کیا؟ ولی کے عرس میں راز یہ ہے کہ ولی قبر میں جاتا ہے تو محمد کریم کا قرب نصیب ہوتا ہے. حضور زیارت کرواتے ہیں نا، تبھی تو اس کا عرس ہے. عرس کا معنی شادی، خوشی. خوشی اسی بات کی ہوتی ہے کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے. میں نے کہا جو اپنی قبر میں جائے، یہاں صرف حضور کا قرب نصیب ہو، اس کا عرس ہو سکتا ہے. جو قبر میں جائے روحانی طور پر بھی محمد کے قریب ہو، ظاہری طور بھی قبر کے ساتھ مل جائے، اس کا عرس کیوں نہیں؟ عرس تو ہے ہی حقیقی ابو بکر صدیق کا. عرس تو بنتا ہی ابو بکر صدیق کا ہے نا. یہ اصول کی بات ہے، یہ فنی بات ہے، لازمی بات ہے. اب سننے والی بات یہ ہے، بات چلی ہے نا سخاوت سے، اور آج ہم نے مانگنا ہے سیدہ زہرا اور زہرا پاک کے بابا سے. تو بھئی وہ اصول بنتا ہے نا، جب کسی کو جنگ لڑانی ہو نا تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ڈاکٹروں جنگ لڑو، پھر کہا جاتا ہے شیروں جنگ لڑو. کیا کہا جاتا ہے؟ اگرچہ اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، لیکن شیروں جنگ لڑو، کیونکہ جنگ کے ساتھ ڈاکٹری کا تعلق نہیں، جرت کا تعلق ہے. کسی سے مانگنا ہو نا تو پھر اس کی سخاوت کا ذکر کرو، کیونکہ دینے کے ساتھ ڈاکٹری کا تعلق نہیں، دینے کے ساتھ سخاوت کا تعلق. تو آج سخاوت کا تذکرہ چھڑا، میں نے اتنی محنت کی اسی سخاوت کے لیے. اب توجہ کے ساتھ آپ نے جملہ سننا ہے. 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کی سخاوت کو سلام. فکرہ ایک کہوں گا، اگر سمجھ میں آ گیا تو دعا ضرور دینا. نبی نے کہا سخاوت کرو، بس سمجھ ہی نہیں بات. آپ حضور آقا نے کہا جنگ پہ جانا ہے، سخاوت کرو. امیر عمر نے کمال سخاوت کی، آدھا بچایا آدھا پیش کر دیا. تفصیل میں نہیں جا سکتا. آدھا بچایا آدھا. صدیق اکبر نے سخاوت کی حد کر دی. سخاوت کی کہنے والی بات ہے، انتہا کر دی، انتہا کر دی. کچھ بھی نہیں بچایا، سارا اٹھوایا. بدن کا لباس بھی وہ سنی کی بوری ان کا پہنا، کانٹوں کے بٹن لگائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے نبی بڑے مسکرائے، بہت دعائیں دی، بڑا کرم فرمایا. آؤ مل کے سلام کریں صدیق اکبر کی سخاوت کو، کہ جس نے گھر میں کچھ بھی نہیں بچایا، سارا دے دیا. توجہ ہے.
جس نے گھر میں کچھ بھی نہیں، حضور نے پوچھا کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ اور جو کچھ میرے گھر میں تھا نا، میں نے کچھ نہیں رکھا۔ الذین ینفقون، تو جو رب کو جو سخاوت پسند ہے تو میں نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اب ذرا ذہن روک کے رکھنا، جہان میں جتنی حدیں ہوتی ہیں وہ تو صدیق نے کراس کر دی۔ جہان میں جتنی ہوتی ہیں حدیں وہ تو صدیق نے کراس کر دیں۔ اب ذہن رک جائے گا کہ صدیق نے تو حدیں کراس کر دیں، اب جو محمد کا ٹکڑا ہے وہ کیا کرے گا؟ اور بلال کمر سہیں گے نہ سونا، جاگ کے سونا۔ توجہ کریں بھئی، اب ذہن میں بنتا تو ہے نا کہ بلا جب سخاوت کی حدیں صدیق اکبر نے کراس کر دی تو سب سے بڑے سخی تو سرکار ہے، اور پھر حضور کے حوالے سے سخی سیدہ زہرا کی ذات بنتی ہے۔ تو پھر جب حدیں صدیق نے کراس کر دی تو ٹکڑے کی شان کیا ہوگی؟ تو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ہر بندہ پلے باندھ کے لے جائے، بھئی جو گھر والا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے دے، نہیں مزہ لیا؟ جو اپنے گھر میں پڑا ہوا، اب اس سے آگے میں نہیں کھول سکوں گا، جو اپنے گھر میں قبلہ پڑا ہوا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے دے 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 دے، اسے تاجدار صداقت کہتے ہیں۔ اور جو گھر والا بھی سب کچھ دے دے اور اپنی چادر یہودی کے پاس ضمانت رکھ کے ادھار لے کے بھی اللہ کے لیے دے دے، اسے ملکہ اطاعت۔ جو اپنے گھر والا سارا کچھ دے دے، اس نے حدیں تو ختم کر دی، اسے تاجدار صداقت کہتے ہیں۔ اور جو گھر والا بھی دے دے اور جب گھر میں کچھ نہ رہے منگتا پھر آئے تو وہ امت سائلہ فلا تنہر کی وارثہ پھر اپنی پاک چادر یہودی شمون کی طرف بھیج کے اس سے ادھار لے کے بھی ینفقون کر دے، اسے ملکہ طہارت کہتے ہیں۔ انسانیت و منظر بھول سکتی ہے؟ بنو سلیم کا بوڑھا تھا، کلمہ پڑھا اس نے، حضور نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا جی کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اس کی خدمت کرو، کسی نے کچھ جو کچھ کسی سے بن پڑتا تھا دیا۔ اس نے کہا حضور بھوکا بڑا۔ سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ سب کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، سب کے گھر میں فاقے تھے، کسی نے حامی نہیں بھری کہ میں اسے کھانا بھی کھلاتا ہوں، یہ کسی کے گھر میں تھا ہی نہیں۔ انہیں وہ فقر اختیاری ان کے پاس تھا، وہ درویشی ان کے پاس تھی، وہ عزت و وقار اور وہ فقر کا حسن ان کے پاس تھا، کسی نے حامی نہیں بھری۔ حضور نے فرمایا سلمان، وہ بندہ جانتے ہو سلمان کو؟ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، یہ کائنات میں واحد فارسی ہے، عربی بھی نہیں، قریشی بھی نہیں، یہ کائنات میں واحد فارسی ہے جسے رسول نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ حد نہیں ہو گئی یار؟ پیدا ایران میں ہوا، پیدا فارس میں ہوا، مقام نبی کے گھر میں ملا۔ اہل بیت اطہار سے حضور نے کہا منا اہل بیت، ہی ہماری اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے۔ سلمان کو سرکار نے فرمایا سلمان، رسول اللہ حکم فرمایا اسے لے جا ادھر، جہاں سے خالی کو نہیں آتا۔ نبی جانتے تھے گھر ادھر بھی کوئی نہیں، کون نہیں جانتا؟ غوث پاک فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی، اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہو میں بتا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں بچا کے کیا آئے۔
یہ شان ہے ان کے نوکر کی، سرکار کا عالم کیا؟ حضور کو کوئی نہیں پتا تھا، بالکل پتا تھا کہ جیسا فاقہ ادھر ہے اس سے بڑھ کے فاقہ ادھر ہے، لیکن سلمان کے ذریعے جہان کو بتا رہے تھے. ہائے 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 ہائے، سلمان کے ذریعے جہان کو بتا رہے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، صرف ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ دے سکتا. سلمان لے جاؤ. اب سلمان لے کے سیدہ میں لیٹ تو نہیں ہو رہا حضرت، آپ کا ٹائم ضائع تو نہیں؟ آخری جملہ ہے میرا، میں پیغام مکمل کرنے کے قریب ہوں. موضوع میرا ادھار رہ گیا، انشاءاللہ پھر آؤں گا تو بات کو یہیں سے شروع کروں گا، لیکن یہ میں نے مانا ضرور عرض کرنا ہے. سنیں، فرمایا اس کو لے جاؤ ادھر. اب سلمان نے لیا، سیدہ پاک کی بارگاہ میں آیا. بابا سائیں نے بھوکا بھیجا ہے، میرا فکرہ ضائع کر گئے، زیادتی کر رہے ہو. سلمان لے کے آ رہا ہے، میرا نبی بھیج رہا ہے در زہرا پہ. کدھر بھیج رہا ہے؟ میرا نبی بھیج رہا ہے در زہرا پاک پہ. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی آل بیت اطہار کے ذکر پاک کے حوالے سے آل سنت آل محبت میں بہت بڑا اور خوبصورت نام ہمارے بہت ہی شفیق، بہت ہی پیارے، ہمارا مان کرم مولا علامہ مفتی محمد حنیف صاحب قریشی تشریف فرما ہوئے. محفل کے حسن میں یقیناً بے حد اضافہ ہوا. آل اطہار کے اس دور میں الحمدللہ ثنا خوانوں میں بہت بڑا نام، آل اطہار کی تعریف کرنے والوں میں بہت بڑا نام ہماری محفل کی زینت بنا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اسی خوبصورت مشرب کو ہمیشہ جرت، ہمت اور غیرت کے ساتھ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان جی وقار، اب ماشاءاللہ قریشی صاحب آ گئے. میں نے زندگی میں کبھی اتنا لمبا خطاب نہیں کیا. دو وجہ سے کیا، ایک قریشی صاحب کے انتظار کی وجہ سے کیا اور سب سے بڑھ کر سیدہ زہرا کے پیار کی وجہ سے کیا. 45 منٹ کا میں خطیب ہوں بنیادی طور پہ، لیکن اس وقت ماشاءاللہ کو گھنٹے سے بھی اوپر بات ہو گئی ہے. لیکن یہ کریمہ کا کرم ہے اور ہم اس سخیہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، کریمہ اہل بیت. بھئی شوموں میں سخی ہونا یہ تو ہے ہی ہے، جو اہل بیت میں سے کریمہ ہے وہ کتنی بڑی سخی ہے. بات سمجھنے والی ہے. 5 سے 6 منٹ ٹوٹل لوں گا اور 5 سے 6 منٹ کا مطلب 5 سے 6 منٹ ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اب توجہ فرمائیں. سلمان لے جا. حضور جانتے تھے کہ کچھ نہیں ادھر، لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ یہ واحد گھر ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی یہ سب کچھ دے سکتے. سلمان لے کے آ گیا. اس نو مسلم کو عرض کی بی بی پاک کی خدمت میں کھانا چاہیے. گھر میں کھانا نہیں تھا، گھر میں کھانا جس طرح باقی صحابہ کے گھر میں نہیں تھا تو انہوں نے نہیں دیا. اب یاد آئی وہ آزادی اور پابندی والی بات؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ بھائی میں نے وہ اتنی محنت کیوں کی تھی؟ باقی سارے آزاد، یہ پابند. تو قبلہ سارے صحابہ آزاد تھے، حضور نے کہا تھا اسے کھانا کھلاؤ، چونکہ ان کے گھر میں نہیں تھا انہوں نے نہیں کھلایا، انہیں آزادی تھی. اب سیدہ کے گھر میں بھی تو نہیں تھا. ہائے 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 ہائے، بھائی نہیں تھا نا تو اصولی طور پہ آزاد ہونی چاہیے. انہیں بھی کہنا چاہیے تھا بھائی ہمارے گھر بھی نہیں جا، چونکہ وارثہ تھی محمد کی سخاوت کی. اما سائلہ فلا تنہر والے کی وارث تھی نا، اس لیے یہ آزاد نہیں تھی، یہ پابند تھی. کیونکہ اگر اسے اس دروازے سے نہیں ملے گا تو پھر کس دروازے سے ملے گا؟ سیدہ نے کرم فرمایا، چادر مبارک عطا فرمائی. یہودی کی طرف گئی، چادر پہنچی اور جناب سلمان نے کہا یہ میری آقا زادی نے چادر بھیجی ہے، اس کو تو بطور گروی رکھ لے اور کچھ ادھار غلہ دے، سخیہ نے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. سخیہ نے بھوکے کو. اب جو ہی اس نے چادر دیکھی اس کی آنکھوں سے آنسو، کہنے لگا سلمان غلے کیا، ادھار کیا، گواہ ہو جا میں نے زہرا کے بابا کا کلمہ پڑھ لیا ہے.
اس نے کہا بابا ادھار لینے آیا تھا تو کلمے دے رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے پڑھ رکھا ہے اپنے نبی کی کتاب میں کہ یہ آخری نبی کی نشانی ہوگی کہ اس کی بیٹی کے دروازے پہ منگتا آئے گا نا تو نہیں ہوگا تو وہ ادھار لے کے بھی اس کی خیرات پوری فرما دے۔ اب وہ آیا، لنگر سیدہ پاک نے تیار کیا، یہودی بھی مسلمان ہو گیا۔ میری گفتگو کے آخری جملے ہیں اور میں چاہتا ہوں انہیں آپ ضائع نہ کریں، دل کی تختی پہ لکھیں، کتابوں میں لکھا ہے وہ جو اس نے پیش کیا تھا یا جو جناب سلمان لے کے آئے تھے اس کی 5 روٹیاں بنی۔ کتنی روٹیاں بنی؟ وہ جو لنگر غلہ آیا 5 روٹیاں بنی۔ اب جب 5 روٹیاں بنی تو ظاہری بات ہے، اصولی بات ہے، چونکہ گھر میں بھی کچھ نہیں کھایا گیا تھا، سیدہ زہرا نے بھی نہیں کھایا تھا، حسنین کریمین نے بھی نہیں کھایا تھا، مولا کائنات نے بھی نہیں کھایا تھا، تو فنی سی بات تو یہ تھی کہ چادر تو یہودی کے پاس جو گئی تھی وہ اس گدا کی تو نہیں گئی تھی کہ کوئی پابندی ہوتی، چادر تو سیدہ زہرا کی گئی تھی۔ تو اصولی بات یہ بنتی تھی کہ 4 روٹیاں اپنے لیے رکھ لیتی، 1 روٹی اسے بھی دے دیتی، تو مسئلہ تو حل ہو جاتا، اس کا بھی حل ہو جاتا، ان کا بھی حل ہو جاتا۔ اب سننے والی بات یہ ہے جس کے لیے میں نے 1.5 گھنٹہ محنت کی، 5 روٹیاں بنی۔ سلمان جانتا ہے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں بڑا ادب شناس ادب والا غلام ہے، عرض کرتا ہے بی بی پاک کی خدمت میں، سیدہ گھر میں فاقہ ہے، آپ نے بھی نہیں کھایا، شہزادوں نے بھی نہیں کھایا، مولا پاک نے بھی نہیں تناول فرمایا، تو آپ اس طرح کریں یا تو 4 روٹیاں رکھ لیں اور 1 اسے دے دیں، آپ 4 ہیں، 5واں وہ 1 سے کام چلا لے گا، ٹھیک ہے، اور زیادہ ہی ضروری ہے تو آپ بچوں دونوں کے لیے 1 رکھ لیں، یعنی ٹوٹل 3 رکھ لیں اپنے لیے، مولائے کائنات کے لیے، اور 1 دونوں شہزادوں کے لیے، 2 اس کو دے دیں۔ 2 سے تو اس کی موج لگ جائے گی، مسئلہ بھی کوئی نہیں، ٹینشن بھی کوئی نہیں، سخی بھی ہو گئے، دے بھی دیا، ادھار بھی لے کے دے دیا، 3 تو بچا لیں، 3 تو اب اگر میرا جملہ آپ کو یاد رہا تو آپ خطابت کو بھی داد دیں گے اور اس حسن کو بھی داد دیں گے۔ سلمان نے کہا کہ 3 بچا لیں، اس کے لیے 2 بھی کافی ہیں۔ اب یاد ہے اموالہم، ہائے 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 ہائے، کلیت سیدہ نے کہا ہم بچانے والے نہیں، ہائے ہائے ہائے، جو بچا کے خرچ کریں وہ اور ہوتے ہیں، ہم بچانے والے نہیں، ہم نے سب کچھ اسے دینا ہے، تبھی تو اس نے جنت کو ہماری ملکیت بنا دیا۔ کیا ہم اور کیا ہمارے قصیدے، کیا ہماری باتیں، صرف اس سوچ کے ساتھ آخری جملہ دے رہا ہوں، وہ سخیا جو اس قدر سخی ہے، جو وارثہ ہے میرے نبی کی سخاوت کی، آج کی شب اپنے بابا کے صدقے اپنی سخاوت کا لنگر ان کمینوں کو بھی عطا فرما، ہم کمیوں کو بھی عطا فرما دے، ہم گداؤں کو بھی عطا فرما دے۔ سیدہ اگر آپ کوئی عام سخیہ ہوتی جو بھانڈے دیکھ کے خیر دیتی تو بلا شبہ ہمارے بھانڈے اس قابل نہیں کہ تیرا پاک خیر ان میں آ سکے، لیکن تو اس سخی کی وارثہ ہے جو بھانڈے دیکھ کے نہیں دیتا، بھانڈے بھی خود ہی دیتا ہے، خیر بھی خود ہی عطا فرماتا۔ سیدہ ہمیں بھانڈے بھی عطا کر، ہمیں خیرات بھی عطا کر، اور جب تو عطا کرتی ہے دنیا کا ہر سخی جب دیتا ہے تو دینے کے بعد بھی دینے والا داتا ہوتا ہے، لینے والا منگتا ہوتا ہے۔ سخیہ جب تو دیتی ہے تو تیری سخاوت کی یہ شان ہے، لینے والا لینے سے پہلے تو منگتا ہوتا ہے، لیکن جب تو دے دیتی ہے تو کوئی بابا بن جاتا ہے، کوئی داتا بن جاتا ہے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز کے اندر آل نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید محمد شمس الرحمان مشہدی صاحب آپ
خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کے بلا شاہ صاحب کی علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، اور دوران خطاب ہمارے درمیان خطیب عالم اسلام، شمشیر بے نیام، مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے۔ میں آپ کو دل کی تھا گرائیوں سے کہتا ہوں، مفتی صاحب سے قبل صرف 2 منٹ کے لیے، اور 2 منٹ کا مطلب بس 2 منٹ ہی ہے، میں محمد عبداللہ اکبر حسینی سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ مولا حسین علیہ السلام میں اپنی عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرے۔ صرف 2 منٹ محمد عبداللہ اکبر حسینی صاحب، انشاءاللہ ان کے فوری بعد ہی مفتی صاحب کا خطاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ محمد عبداللہ اکبر حسینی۔ بی بی پاک کی